الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيد المرسلين أكرم الأولين إمام المتقين سيد الكونين والثقلين رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات، میں نے قرآن فقان حبیب کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. ارشاد ربانی ہے: اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان دوستوں، ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور. ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، یعنی تاریکیاں دور فرماتا ہے اور روشنی عطا فرماتا ہے. آج کا موضوع غوث سمدانی موضوع سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ ربیع الثانی ہے اور یہ دوسری بہار ہے. ربیع الثانی میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری پیدائش کی، اس لیے آپ کا ذکر شروع کرتا ہوں. آپ کے جو ابا جان ہیں ان کا نام ہے سید موسیٰ جنگی دوست، اور کنیت آپ کی ہے ابو صالح. یہ حضرت ابو صالح جو ہیں، یہ ایک دریا کے کنارے ایک دن عبادت فرما رہے تھے، اور دریا کے پانی میں دیکھا ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا آگے آ گیا، آپ کے قریب آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا. اور کھانے کے بعد یہ یاد آیا کہ میں نے سیب کے مالک سے خریدا نہیں، نہ کھانے کے لیے پوچھا ہے، خیانت کر لی ہے. خوف الہی طاری ہوا. اور مصداق اس آیت کریمہ کے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے مقام خاص کے موقع پر ڈرا اور نفسانی خواہشات سے باز رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. دریا کا پانی جس طرح سے آ رہا ہے اس طرح آپ چل پڑے. دریا کے کنارے ایک باغ آ گیا، اس باغ میں تشریف لے گئے. سیب کے درختوں کے ساتھ اس طرح کے سیب لگے ہوئے تھے جو آپ نے کھایا. اس باغ میں ایک مالی باغ کی دیکھ بھال کر رہا تھا. فرمایا: کیا تم اس باغ کے مالک ہو؟ اس نے عرض کیا: میں باغ کا مالک نہیں ہوں، باغ کا مالی ہوں. اور ایک بزرگ ہیں جو اس کے مالک ہیں، جن کا اسم گرامی ہے اب حضرت عبداللہ سومی. تو آپ نے فرمایا ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ مالی امرا گیا، حضرت عبداللہ سومی کے دروازے کو دستک دی. وہ بزرگ نکل آئے، باہر نکل آئے. دونوں بزرگوں کے ایک دوسرے کی ملاقات ہوئی. یعنی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست
یہ ان سے ملنے کے لیے گئے، ان کا اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ سومی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں عرصے سے آپ کے انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھو ولی کا ولی میں شراکت، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نصیحتی سے ایک واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہ ایسی ہی ملاقات ایک سبب ملاقات کا بنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 8 یا 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلاتے رہے۔ پھر آپ حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ شعیب علیہ السلام نے پھر بکریاں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور اپنی ایک بیٹی سے نکاح کر دیا۔ مصر کی طرف جاتے ہوئے مقام تی آیا، آگ لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تو رب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک درخت کے قریب گئے، لینے کے لیے آگ گئے تھے، لیکن درخت سے آواز آئی من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ درخت سے آواز آئی ہے موسیٰ میں آگ نہیں ہوں، میں رب جلیل ہوں۔ تو بکریاں چراتے چراتے شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بکریاں چراتے چراتے مقام تی میں گئے، کوئی طور پر گئے تو رب العالمین سے ملاقات ہوئی۔ اکثر اقبال مرحوم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شبانی کہتے ہیں، شبان کہتے ہیں بکریاں چلانے والا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام مرشد کامل ملے، انہوں نے بکریاں عطا فرمائی، ایک بیٹی سے نکاح کر کے دیا۔ جب مقام تی میں پہنچے تو آگ لینے کے لیے کوئی طور پر گئے تو رب العالمین سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست حضرت عبداللہ سومی سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت ابو صالح نے عرض کیا جو میں نے سیب کھا لیا اس کی قیمت لے لیں یا مجھے بخش دیں۔ فرمایا ایک سیب کا پودا باغ میں لگانا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کریں، جب وہ درخت بڑا ہو جائے اور پھل دینا شروع کرے تو آپ کو معافی ہو جائے گی۔ درخت بڑا ہو گیا، پھلا پھولا، فرمایا سیب چکھے ہیں، کٹے ہیں یا میٹھے؟ تو عرض کیا ایک سیب کھایا تھا، اتنا عرصہ گزارنا پڑا، مزید اس لیے کھائے نہیں، مزید عرصہ گزارنا پڑے گا، اتنا تقویٰ ہے۔ فرمایا اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا ہے۔ تو آپ نے منظور فرما لیا، آپ کی شادی ہو گئی اور حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ ان کا اسم گرامی تھا، ان کے نگاہ میں آئیں، جن کے بطن پاک سے حضرت سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم پیدا ہوئے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جب ان کی تشریف آوری ہونے لگی، آپ کی ظاہری پیدائش ہونے لگی، تو آپ کی ابا جان کہتے ہیں سید موسیٰ جنگی دوست کہ ایک رات میں سو گیا اور عالم خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں مجھے آ کے انہوں نے بشارت عطا فرمائی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی فسیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا ابو صالح اللہ تعالیٰ نے تم کو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو ولی ہوگا اور میرا بیٹا ہے اور میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جیسے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین میں میری شان ہے۔ یعنی میں امام الانبیاء ہوں، وہ امام الاولیاء ہوں گے، میں امام الانبیاء ہوں۔ فرماتے غوث اعظم
درمیان اولیاء، تو محمد درمیان انبیاء۔ حضور نے فرمایا میں امام الانبیاء ہوں اور وہ امام الاولیاء ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم امام تو کہاوتوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا اور پہلے ہی دن سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی امی کہتی ہیں کہ سحری کے وقت وہ دودھ پیتے تھے اور پورا دن روزہ رکھتے تھے، پھر افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے۔ فرمایا غوث اعظم متقی ارعان میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ تفریح الخاطر میں ہے ولد لا یرضع فی نہار رمضان، کہ میرا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے سید عبدالقادر جیلانی وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رمضان کے دنوں میں دن کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے وہ غوث اعظم ہوئے۔ ایک واقعہ آپ کو میں سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عبدالقادر جیلانی جو ہیں ان کی والدہ نے آپ کو کہا کہ آپ نے ظاہری تعلیم حاصل کرنی ہے اور باطنی تعلیم حاصل کرنی ہے، لہذا ایک قافلہ جا رہا ہے، بغداد شریف جا رہا ہے، بغداد شریف والے قافلے کے ساتھ میں آپ کو روانہ کروں۔ امی نے کیا کیا؟ امی نے 40 دینار آپ کو عطا فرمائے، یہ 40 دینار لے جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ بغداد شریف جا کے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کرو۔ راستے میں جب پہنچے تو دیکھا 60 ڈاکو ہیں، 60، اور جنہوں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، اور آپ سے باری باری ڈاکو نے پوچھا آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ بڑے ڈاکو نے پوچھا، یہی جواب دیا، بچہ سمجھ کر چھوڑتے رہے۔ پھر پوچھا آپ نہ ڈرے، پھر ہمیشہ ہر آدمی کے سامنے سچ کہا۔ فرمایا یہ ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے جب وہاں سے رخصت ہوا ہوں میں نے پکا وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ یہ بات ڈاکوں پر اثر کر گئی، تمام ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے انہوں نے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا، اور سارے کے سارے وہ آپ کے بیعت ہو گئے، آپ کے مرید ہو گئے۔ عجب شان یا غوث تیری جلی ہے، تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے، کلام ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب بغداد شریف میں جامعہ نظامیہ میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، 12 برس کی عمر تھی۔ فرمایا جب آپ درسگاہ میں گئے تو آپ نے سنا کہ سمیعت الملائکۃ یقولون افسحوا لولی اللہ، آپ نے سنا کہ فرشتے کہہ رہے تھے، ان طلباء کو فرشتے کہہ رہے تھے کہ سید عبدالقادر جیلانی کو بیٹھنے کی جگہ دو، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو آپ نے پہلے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد آپ نے 13 علوم وہاں سے حاصل کیے، یتکلموا فی صلاۃ 10 علما، 13 علوم آپ نے وہاں سے حاصل کیے۔ جب 13 علوم وہاں سے حاصل کیے تو اس کے بعد پھر ایک امتحان آ گیا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک امتحان یہ آ گیا کہ جب آپ علم ظاہری سے فارغ ہوئے تو 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کے لیے آ گئے۔ یہ کتنے بڑے عالم ہیں، ان سے جاتے ہیں، جا کے ان کا امتحان لیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس 100 فقہا ہے کہ آپ کے سامنے سوالات پوچھیں گے، پھر ان سے جوابات لیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو غوث اعظم کا چہرہ مبارک دیکھا
تو ان کے سینے سے علوم تھے، علم تھے، وہ سلب ہو گئے، یعنی وہ ضائع ہو گئے، اور مدہوشی کے عالم میں انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ کیونکہ آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ سوالات کرنے آئے ہیں، اور آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، تو انہوں نے اپنے سوالات جتنے ان کو یاد تھے وہ کہتے ہیں ہمارا علم سلب ہو گیا، سوالات ہی بھی یاد رہے۔ آپ نے ہر سوال کا سوال بھی بتایا، ان کے جوابات بھی بتائے، یہ تمہارے سوالات ہیں، یہ تمہارے جوابات ہیں۔ حدیث پاک میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن جو ہے وہ ایسی فراست رکھتے ہیں، ان سے بچا کرو، وہ تمہارا بال بھی جانتے ہیں، تمہارا حال بھی جانتے ہیں۔ عارف رومی فرماتے ہیں آل تو دانند یک یک مو بمو راک پر حسطند از اسرار ہو مومنا ینظر بنور اللہ شدی الغطاؤ ساو ایمن آمدی۔ یعنی اولیاء اللہ وہ تمہارا حال جانتے ہیں، تمہارا بال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ایک نور رکھا ہے، جس نور کی روشنی سے لوگوں کے حالات کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تک میں بیان کر سکا ہوں، تو آنے والے جمعوں پر انشاءاللہ العزیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ مزید مناقب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔